آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو کہ آج سے شاید 2-3 سال پہلے تک انٹچیبل سمجھا جاتا تھا۔ جی ہم بات کریں گے ملک ریاض کے بارے میں، جو کہ بیریا ٹاؤن کے فاؤنڈر ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے تک انٹرویو میں یہ بتاتے تھے کہ کیسے انہوں نے اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو رشوتیں دیں اور کس طرح ان کا کوئی کام بھی نہیں رکتا تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ بیریا ٹاؤن کے جو آپریشنز ہیں وہ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی تھے، وہ لاہور میں بھی تھے، اور ریسنٹلی انہوں نے یو کے میں جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیس اٹھا، آہستہ آہستہ پھر ایک بہت بڑے اس کے پیچھے کرمنل ایکٹ اور بہت سارے فراڈ جو ہیں وہ انرتھ ہوئے، اور جس کی وجہ سے کہ آج بیریا ٹاؤن جو ہے اس کو نیب نے ٹیک اوور کر لیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو کہ آج سے شاید 2-3 سال پہلے تک انٹچیبل سمجھا جاتا تھا۔ جی ہم بات کریں گے ملک ریاض کے بارے میں، جو کہ بیریا ٹاؤن کے فاؤنڈر ہیں۔ یہ انہوں نے ایک بڑی ہمبل سی بیک گراؤنڈ سے بزنس شروع کیا، ایک کانٹریکٹر تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اوور دا ایئرز جو ہے وہ شاید پاکستان کے امیر ترین شخص میں ان کا شمار ہوا۔ لیکن جو ہمارا آج اس بات کرنے کا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم بزنس میں موریلٹی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آپ جتنا مرضی گرو کر لیں، جتنا مرضی آپ کا کاروبار گرو کر لے، اگر آپ کا جو کاروبار ہے وہ ایمانداری پہ بیس نہیں ہے، وہ مورل ویلیوز پہ بیس نہیں ہے، تو آپ کی یہ ساری جو ترقی ہے یہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح ہے، اور کسی بھی دن یہ سب ترقی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے تک انٹرویو میں یہ بتاتے تھے کہ کیسے انہوں نے اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو رشوتیں دیں، اور کس طرح ان کا کوئی کام بھی نہیں رکتا تھا اور ان کا ہر کام ہو جاتا تھا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آئی تھنک کہ ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کے بارے میں بہت ساری جو باتیں مشہور ہیں، جن میں کہ لینڈ گریبنگ، یا لوگوں سے زبردستی لینڈ لینا، یا فائلیں زیادہ بیچ دینی، اور پلاٹس کم موجود ہونے، اور اس طرح کی بے تحاشا باتیں، اور سو مچ سو کہ اگر ہم شاید بیریا کے ٹریڈ مارک کی بات ہی کریں تو کیسے بیریا جو ہے وہ اتنے سال ایک سرکاری ادارے کا نام جو ہے وہ یوز کرتا رہا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا، اور آج کی جو سچویشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کا اگر ہم دوسرا اینگل دیکھیں تو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو پرائیویٹ سیکٹر میں پاپولر کرنے والے ملک ریاض صاحب ہیں۔ بیریا کی سکسیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر بے تحاشا پرائیویٹ جو ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ کی جو اسکیمیں ہیں وہ شروع ہوئیں، اور اس وقت پاکستان میں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پچھلے چند سالوں سے آلریڈی ایسے بہت ہی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ ہے، اور آئی تھنک کہ اس میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو بجٹ ہے اس کے بعد کچھ اس میں بہتری آئے، لیکن بجٹ بھی گزر گیا اور اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، اور اس کے بعد بیریا کا اتنا بڑا جو یہ جو سکینڈل ہے، یا جو اس کا جو ڈاؤن فال ہے، تو اس سے ایک تو یہ بات کہ ایک ایسا ادارہ جو 25 سال سے زیادہ سے پاکستان میں کاروبار کر رہا تھا، اور وہ چاہے غلط کر رہا تھا، جو بھی چیزیں کر رہا تھا، لیکن وہ ایگزسٹ کر رہا تھا اور وہ گرو کر رہا تھا، تو اگر ہم باہر کی دنیا میں دیکھیں تو کیا میسج جائے گا کہ پاکستان میں جو بزنس ہے اس کی آئی تھنک ایک نیگیٹو کہ اس کی کانوٹیشن اس سے بنتی ہے کہ ایک تو آیا اگر یہ غلط تھا تو اتنے سال کیسے ہوتا رہا، اور پلس یہ کہ پھر پاکستان میں آلریڈی بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ پاکستان اس لیے چھوڑ کے چلی گئی کہ یہاں پہ پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے، اور بہت تیزی سے چینجز آتی رہتی ہیں، انسرٹینٹی بہت ہے۔ اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ بیریا ٹاؤن نے جو کچھ غلط کیا، اور جو بھی ان کے اللیگل اور امورل پریکٹسز تھیں، لیکن اس ساری جو ڈاؤن فال آف بیریا ٹاؤن سے پاکستان کی ریل اسٹیٹ بزنس پہ اور کتنا بڑا کرائسس آئے گا، اور پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے
اس میں اس کا کیا اثر ہوگا ہمیں یہ بھی آئی تھنک کہ شاید آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ بیریا ٹاؤن کے جو آپریشنز ہیں وہ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی تھے، وہ لاہور میں بھی تھے، اور ریسنٹلی انہوں نے کراچی میں بیریا ٹاؤن شروع کیا۔ جو سپریم کورٹ میں جو معاملہ ان کے حوالے سے شروع ہوا وہ یہ تھا کہ بیریا ٹاؤن کے پاس کراچی میں بہت سارے اسکیٹرڈ ایریاز جو ہیں ان میں لینڈ تھا، اور انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے گورنمنٹ کا ایک ایسا لینڈ جو کہ ایک جگہ پہ بہت بہتر چنک موجود تھا اس کو سویپ کرا لیا اپنے جو مختلف چھوٹے چھوٹے ان کے پاس لینڈ کے پیسز تھے اس کے ساتھ۔ تو بیسیکلی جو لیگل بیٹل شروع ہوئی وہ یہاں سے ہوئی، پھر اس کے بعد جیسے یو کے میں جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیس اٹھا، اور یہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب چیزیں انویسٹیگیشن میں گئیں تو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر ایک بہت بڑے اس کے پیچھے کرمنل ایکٹ اور بہت سارے فراڈ جو ہیں وہ انرتھ ہوئے، اور جس کی وجہ سے کہ آج پیریا ٹاؤن جو ہے اس کو نیب نے ٹیک اوور کر لیا، اور ملک ریاض اور ان کی جو فیملی ہے ان کو پاکستان سے چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے، اور اب وہ اس وقت جو ہے وہ یو اے ای میں مقیم ہے۔ اور اس سارے میں ہم دیکھیں تو یہ شاید ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو اس میں بہت سارے سرکاری ادارے بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ جو بھی اسکینڈل جو انرتھ ہوا ہے یہ شاید صرف ملک ریاض کے ساتھ پورے سسٹم کو بھی ایکسپوز کرتا ہے کہ کس طرح ہمارے ہاں سٹل آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے پیسے کے ساتھ پورے سسٹم کو مینیپولیٹ کر سکتا۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیا بھی شامل رہا، پولیٹیشنز بھی شامل رہے، گورنمنٹ بھی شامل رہی، اور بہت سارے سرکاری ادارے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی شامل رہے، اور اس سب سے نقصان پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی اکانومی کو ہوگا، کیونکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے پہلے ہی وہ تھوڑا سا بدظن تھے، اور اب اور زیادہ ریئل اسٹیٹ میں سے ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو انویسٹمنٹ جو ریئل اسٹیٹ میں ہو رہی تھی یہ یا کسی اور ملک میں چلی جائے گی یا کسی اور سیکٹر میں چلی جائے گی۔